الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی ایک آیت میں تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے رمضان کے متعلق، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو روزے کے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھو تو اس سے زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، عبادت کا لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا. دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا ہے. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے. چوتھا ہے حج ادا کرنا ہے. پانچواں جو ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا. یہ 5 جو ہے اسلام کے ستون ہیں، بنیادی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا شعبان کے آخری تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے جو بہت سے برکتوں والا ہے. اس مہینے میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں اور اس رات قیام کو باعث ثواب کر دیا ہے.
جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کر رہا ہے، اتنا اجر ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ فرض کا کتنا اجر مل رہا ہے اور نفل کا فرض کے برابر اجر مل رہا ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ باہمی رواداری اور غم خواری کا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو ثواب میں، روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا، اور جو روزہ کھلوائے گا اس کو جو ہے روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا تو روزے دار کو روزہ کھلوائے، اتنا تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور یا ایک پانی کا ایک گھونٹ سے روزے دار کو کھلائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک کھجور کا دانہ یا ایک گھونٹ پانی کا کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کو جو ہے کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے ملازم جو ہے آپ کے ان سے جو ہے نوکری کا کام کم لینا ہے، اور جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا قیامت میں اللہ پاک اس کو میرے کوثر سے پانی پلائیں گے، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے اس کو، حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ جو ہے روزے دار کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک حوض کوثر کا پانی اس کو پلائیں گے، اور پانی جب پیے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو کوئی پیاس وغیرہ نہیں لگے گا۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا جو ہے ایک نفل پڑھتے ہیں تو 70 ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بابرکت جو ہے یہ راتیں ہیں، کتنا بابرکت دن ہے، رمضان مہینے کا پورا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے 5 خصوصی انعامات ہیں۔ ایک تو جو روزے دار ہے اس کے منہ کی جو بدبو ہے بو ہے کہ وہ روزے رکھنے سے منہ پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ دوسرا روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک کی دعا مغفرت فرماتی ہیں۔ تیسرا جنت ہر روز اس کے لیے سجائی جاتی ہے، ہر روزانہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ چوتھا اس ماہ مبارک میں سرکش شیطان قید ہوتے ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آخری رات ہے یہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ سے یہ خاص نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے روزے رکھے انسانوں نے تو آخری اس کا روزہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو انعام دیتے ہیں، انعام کے طور پر جو ہے جو مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری پوری ہونے سے مزدوری مل جاتی ہے، اس نے روزے مکمل کیے ہیں اس لیے اس کو جو ہے اجر مل رہا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے جو دروازے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ کتنا جو ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، کتنا شانوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ تو ہمارے کو چاہیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ جو کچھ ہوا ہے
ان کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پیارا مہینہ رحمت والا مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، تو جو بھی چیزیں ہماری پچھلے مہینوں میں قضا رہ گئی ہے، جہاں قضا روزے رہ گئے ہیں، کچھ ہو گیا ہے، تو اللہ سے دعا مانگیں، فرض رہ گئے ہیں یا پچھلے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے تھے تو قضا کر لیں ابھی، کیونکہ رمضان آنے والا ہے، پہلے جو ہے ہم یہ تیاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔